اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ کل ہم نے ختم کیا تھا۔ انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہ ہوگی، کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا۔ وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو جو کچھ ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا۔ یہاں نہ تو کوئی ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہی ہمیں تکان ہوگی، یعنی ہم تھک جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا جنت میں۔ یا اللہ ہمیں بھی اس مقام کا حقدار بنا دے اور اس کی کوشش کرنے والا بنا دے، آمین۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال دے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے، نہ وہ جو پہلے کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا تھا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔ پھر تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں کیا؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں۔ اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے یہ یہود نصارہ انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کو آنا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے
جب بات کیا کرتے تھے تو کہتے تھے ہمارا نبی آ جائے گا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے، اور وہ اس نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم میں سے آئیں گے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت ملی تو وہ نہیں مانے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں اس کا مطلب یہی ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، اور یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں۔ سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے، اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے۔ وہ علم والا اور قدرت والا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ساری پاور ہے، اور اگر اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ بچتا، کیونکہ وہ ان کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیے جاتا ہے۔ سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا۔ اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ واہ جی، دیکھیے یہ اللہ نے سورہ فاطر میں ہمیں بتایا ہے یہ ساری باتیں، اور ہمارے لیے تنبیہ کہہ لیں، ایک یاد دہانی کہہ لیں کہ ہمیں پھر یکسو ہو کر اللہ کی طرف آ جانا چاہیے نا۔ ہم اللہ کو جاننا چاہتے تھے تاکہ ہم عقل مند بن جائیں، ہم فائدہ چاہتے ہیں نا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کھول کے اپنے اقتدار کا ہمیں بتا دیا کہ وہ اس کے دائرۂ اختیار میں اس کے انکار کرنے والے بھی ہیں، اس پر ایمان لانے والے بھی ہیں۔ اس کے دائرۂ اختیار میں جو ہے کچھ میانہ رو لوگ ہیں، یعنی ان کے اعمال درمیانہ درجے کے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اعمال میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، اللہ کا کہنا بڑھ بڑھ کے معلوم کرنے اور اس کو اپنے عمل میں لینے والے لوگ ہیں۔ تو وہی وہ لوگ تو عقل مند ہوئے نا۔ تو ہم کیا ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ آئیے اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا چند شعر مجھے ملے، اسی پہ بات ختم کروں گی۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آماد ظہور نہیں۔ ارنی میں کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ یعنی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن یہ اشارہ ہے حدیث کلیم طور، یعنی کہ حضرت موسیٰ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ سے کلام کرتے تھے، اور انہوں نے اور ان کی قوم نے اللہ کو دیکھنے کی فرمائش کی تھی، اور حضرت موسیٰ کے کہنے میں کتنا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنا جلوہ دکھا دیں، تو سب لوگ کوہ طور پہ گئے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی کوہ طور پہ، گو کہ اس کو کوئی بھی سہ نہیں سکا تھا، اور جو حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے، اور انہوں نے ان کے لیے دعا مانگی تھی تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔
یہاں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ میرا شوق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کا انداز تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو جانتے تھے، ان کے قریب تھے، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا تھا کہ وہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے اور اللہ ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.